دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں جو سورہ توبہ کی اکثر آیتیں ہیں جس پر ان کو اعتراض ہے، سورہ توبہ مدینے میں نازل ہوئی، مدنی سورہ ہے، اور اس میں جہاد کا حکم آیا اور مارنے کا جو حکم آیا وہ کن کے لیے تھا؟ ارے تمہارے لیے تھوڑی نہ تھا، وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو صحابہ کا جینا تنگ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ تم نے یہ کبھی نہیں بیان کیا 13 سال میرے آقا نے مکہ میں کتنی تکلیفیں اٹھائی؟ بلال حبشی کو، خبیب ابن عدی کو، خباب بن الارت کو، یاسر کو، جو قتل مار دھاڑ کیا ہے ان لوگوں نے مکہ کے مشرکین نے، وہ کبھی نہیں بتایا؟ وہ حقیقت میں آتنکواد تھے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا، کھانا پانی بند کیا مکہ میں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وطن بھی چھوڑ دیا میرے آقا نے، اپنا پیدائشی وطن چھوڑ دیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینے میں آباد ہوئے۔ اب مجھے بتاؤ، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے گیا ہو، مدینے میں جا کر کے وہ راحت کی سکون کی سانس لے رہا ہو، وہاں پر بھی یہ کیڑے اگر پہنچیں تو کیا اللہ تعالیٰ حکم نہیں فرمائے گا کہ اب ان کو پکڑو؟ صاف سی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ 13 سال تک کبھی بھی مارنے کا اور جہاد کا حکم نہیں آیا مکہ میں۔ جب میرے آقا مدینے پہنچے، وہاں پر بھی یہ مشرکین مکہ پہنچ کر کے وہاں کھجوروں کے درخت جلا رہے ہیں، کبھی صحابہ کو پکڑ کے مار رہے ہیں۔ جنگ بدر کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی۔ احد کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی۔ خندق کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سب لڑنے کے لیے وہاں جاتے تھے، حضور کبھی آئے نہیں تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب وہاں اب بیلگام اور ہبلی میں اگر مقابلہ ہوا، ہبلی سے 5 کلومیٹر دور اگر کوئی جنگ ہوئی تو کیا کہیں گے؟ بیلگام والے آئے تھے کہ ہبلی والے گئے تھے؟ بیلگام والے یہاں تک آئے تھے، بھائی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح مدینے کے قریب جنگیں ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دوسرے آتنکواد، دہشت گرد جتنے تھے وہ مدینے پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم ہوا کہ اب ان کو چھوڑا نہ جائے، پکڑا جائے۔ اب آیتیں سنیں، یہ تو میں نے بتا دیا کہ وجہ کیا تھی یہ آیتوں کی، آیتیں کیوں آئی اور کن کو پکڑنے کے لیے آئی تھی، کن مشرکین کو مارنے کے لیے آئی تھی۔ لیکن انہوں نے اپنے اوپر فٹ کر لیا کہ دیکھو مسلمانوں کے قرآن میں ہے کہ ارے مشرکین کو جہاں پاؤ پکڑو، مارو، قتل کرو، کاٹو۔ ارے یہی کر رہے ہوتے تو 700 سال میں یہاں صاف ہو چکے ہوتے، نہیں کیا نا، 700 سال تک تھے۔ یہ آیت کیونکہ ہر حاکم کو بھی معلوم ہے اور ہر عالم کو بھی معلوم ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، مشرکین مکہ کے بارے میں جنہوں نے بہت ستایا، پریشان کیا، گھر بار لوٹا ہے۔ ارے یہاں آیتیں دوسری بھی ہیں قرآن میں، اللہ نے یہ فرمایا جو تمہیں گھروں سے نہیں نکالے، جو تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کیے، ان کے ساتھ تم اگر دوست بن کر رہتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آج ہم یہاں اسی طرح رہ بھی رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ زبردستی زہر ڈال رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اب ان کی کتاب میں ہے، ان کے مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جہاں پاؤ پکڑو، مارو، قتل کرو۔ اگر مدرسوں میں پڑھنے والے 1 لاکھ سے زیادہ عالم ہیں یہاں ہندوستان میں، کیا یہ ہر جگہ پکڑ کے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں لوگوں کو؟ نہیں، الحمدللہ دہشت گرد اور آتنکواد سے ہمیں نفرت ہے۔ ہم جو لڑیں گے تو وہ سینہ بہ سینہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ وقت آئے گا آمنے سامنے مقابلہ کیا جائے۔